السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے رمضان میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سلسلہ رمضان۔ اس میں ہم بہت سی پیاری پیاری دعائیں، چھوٹی چھوٹی سی ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے ان کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتوں کو طلب کرتے ہیں۔ اور آج بھی انشاءاللہ العزیز میں ایک ایسی بہت چھوٹی سی اور بہت پیاری سی دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگتے ہیں۔ اچھا، ایک تو پریشانیوں کا حل مانگتے ہیں، دوسرا ایسی بہت سی جسمانی بیماریاں جو انسان کو پریشان کر دیتی ہیں اور لمبا عرصہ تک رہتی ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ملتا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، بالکل ویسے جیسے انبیاء کو وہ بیماریاں لگی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا علاج دیا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا علاج دیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ آسمان کے اوپر جا کے کیا دیکھا گیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے فلاں دعا پڑھنے سے یا فلاں سورہ پڑھنے سے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں احادیث میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لو تو اس کا یہ فائدہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں جب دعائیں آتی ہیں تو وہ قرآن پاک میں اس کے فضائل بھی ساتھ لکھے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ پریشانی دور کی۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس بات پہ۔ سب سے بڑی بات، ہم نے دیکھا تو نہیں، جنت کو بھی نہیں ہم نے دیکھا، دوزخ کو بھی نہیں ہم نے دیکھا، کچھ بھی نہیں ہم نے دیکھا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن پاک میں کہہ دی وہ برحق ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، زبان اطہر سے نکلی، وہ بھی بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ قرآن میں کہہ دیں کہ یہ کرنے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں دعا کی طرف۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی جسمانی بیماری لگی جو بہت تکلیف دہ تھی اور ایک لمبا عرصہ تک رہی، وہ بہت تکلیف میں رہے، بیماری میں مبتلا رہے، شدید اور لمبی بیماری تھی، اور پھر اگلا کام یہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال بھی جدائی یا فوت ہونے کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئے۔ اب اس بیماری کی حالت میں اور اس پریشانی کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جن الفاظ کے ساتھ پکارا، اللہ کو وہ کس قدر پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، فَاسْتَجَابَ لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ان کی تکلیف کو بھی دور کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کرنے کے بعد ان کو ان کا اہل بھی واپس دے دیا اور اس کی مثل ساتھ اور دے دی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی، اور پھر اس کے بعد وہ ساری نعمتیں ان کے اہل و عیال جو ان سے جدا ہو چکے تھے اللہ نے وہ بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کی مثل ان کو مزید ساتھ دیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو بھی دور کریں گے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو بیماری کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارا مال، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے مثلہم معہم، یعنی اس کی مثل اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا ہے، رب انی مسنی الضر، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف لگی، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو پڑھیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف لگی اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
یہ دعا اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ جس طرح پیغمبر پاک کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی نعمتیں بھی دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سب دیں گے انشاءاللہ۔